बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अक्टूबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है, जबकि आज अहम समाअत हुई है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद ना करने वाले और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले जज को ओहदे से हाथ धोने पड़े हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने वाले मुस्तफ़ैन काज़मी की ज़मानत मंजूर कर ली गई है। दहशतगर्दी अदालत के जज अब्दुल हसनात ज़ुल्करनैन ने समाअत की। दौरान समाअत मुस्तफ़ैन काज़मी की जानिब से ईमान मज़ारी पेश हुई। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद पेश हुए। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुस्तफ़ैन काज़मी ने अदलिया के ख़िलाफ़ नारे लगाए। अदलिया मुल्क का एक मुक़द्दस इदारा है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इदारों पर हमला आवर होने की आदत बना ली है। वकला सफ़ाई ने मुस्तफ़ैन काज़मी की सेहत का हवाला देते हुए कहा कि उनकी तिब्बी सूरत हाल अच्छी नहीं है। एहतजाज के वक्त मुस्तफ़ैन काज़मी एक कमरा अदालत में थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज में हिस्सा नहीं लिया। अदालत ने उनकी अब चूँकि उनकी सेहत ही ख़राब हो चुकी है और जो मुबैना तौर पर तशद्दुद की ख़बरें सामने आई थीं, उसके बाद उनको रिमांड के लिए भी अदालत में पेश नहीं किया गया था और बग़ैर रिमांड उनको जुडिशल करवाया था, बग़ैर पेश किए उनको जुडिशल रिमांड पर भेजा गया था। बिल आखिर उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के ख़िलाफ़ जो सील होने के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। KP हुकूमत की जानिब से खुर्रम लतीफ़ खोसा अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने समाअत की। KP हुकूमत की जानिब से खुर्रम लतीफ़ खोसा ने कहा कि KP हाउस को नोटिस दिए बगैर सील कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा यह प्रॉपर्टी आपको 33 साल की लीज़ पर दी गई, जो काबिल तौसी है, मैं इस पर ऑर्डर पास करूँगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेक्रेटरी एडमिन के ज़रिए दरख्वास्त जमा करवाई, जिसमें सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी दाखिला, DG रेंजर्स, DG FIA, CDA, IG इस्लामाबाद और डायरेक्टर बिल्डिंग एंड कंट्रोल CDA को फ़रीक बनाया गया। दरख्वास्त KP हुकूमत ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सूबाई हुकूमत की प्रॉपर्टी KP हाउस को गैर कानूनी तौर पर सील किया गया, जिसके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट गए तो उन्होंने कहा कि मुतल्लिका फोरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनता है। KP हाउस को सील करके सरकारी गाड़ियाँ तहवील में लेने के अक़दाम को गैर कानूनी करार दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हाउस को फौरी डीसील करने का हुक्म दिया जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि वो मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। तो मुनासिब ऑर्डर आप जानते हैं कि वो आज ही जारी होगा और देखना यह है कि अदालत इस सारे मामले को कैसे आगे बढ़ाती है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लापता वकील इंतज़ार पंजोता, उनकी बादियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई और अदालत को बताया गया कि 8 अक्टूबर शाम 4 बजे से इमरान खान के तर्जमान और इमरान खान के वकील इंतज़ार पंजोता नहीं मिल रहे। उनको ढूंढने की कोशिश की है, उनसे कोई रब्ता नहीं हो रहा। फैसल चौधरी ने कहा हम कल इकट्ठे थे, काफ़ी पी, फिर इंतज़ार वहाँ से चले गए। कल 4 बजे से इंतज़ार पंजोता के साथ कोई रब्ता नहीं हो रहा। ये अलार्मिंग सूरत हाल है, ये वकला कम्यूनिटी का इशू है, जिस पर अदालत ने कहा आपने दरख्वास्त दी है थाने में, आखिरी दफ़ा इंतज़ार पंजोता किस एरिया में थे। फैसल चौधरी ने अदालत को बताया कि आखिरी बार वो F6 के एरिया में थे, जिस पर अदालत ने कहा मैं नोटिस कर देता हूँ, आप कायदे कानून के मुताबिक पहले थाने में दरख्वास्त दें। वो वकील से पहले शहरी भी हैं, उनके हकूक़ की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। दरख्वास्त में अदालत से दरख्वास्त गुज़ार ने अदालत से इस्तदा की कि इंतज़ार पंजोता की बादियाबी का आज ही हुक्म दिया जाए। अदालत ने कहा मैं मुनासिब हुक्म करूँगा, मुनासिब हुक्म पास किया जाएगा और फिर कल तक समाअत मुलतवी कर दी। तो अब देखना यह है कि ये मामला आगे किस तरफ जाता है। अब छोटी सी और एक ख़बर मैं आपको दे दूं, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के केसेस पर आ जाएंगे, और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा ज़रताज गुल को रिहा कर दिया गया है। कल मैंने आपको बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच ने ऑर्डर किया था उनके ख़िलाफ़ जो 30 दिनों की 1 महीने की नज़रबंदी के अहकामात कलअदम करार दिए थे। कल रात ही उनके वकला ने कोशिश की कि उनको रिहा करवा लिया जाए, लेकिन आज उनको जेल से रिहा कर दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये समाअत थी डैम फंड के हवाले से, और साकिब निसार के ख़िलाफ़ जितने इल्ज़ामात मुस्लिम लीग नून के थे या PDM के थे, आज ख़ुद उनके वकला ने उनको ख़ुद अदालत में ही झूठा करार दिया कि साकिब निसार सच्चा था और बाकी जो इल्ज़ामात हैं वो झूठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दियामिर भाषा और महमद डैम्स की फ़ंड रेजिंग से मुतल्लिक़ केस की समाअत के दौरान साबिक़ अटॉर्नी जनरल ने कहा कि डैम्स फ़ंड को हुकूमत के इस्तेमाल की बजाय डैम्स के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। वो बतौर यहाँ पर अदालती मुआवन के तौर पर पेश हुए।
3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ عدالت نے ڈیمز فنڈ پرائیویٹ بینکس میں مارک اپ کے لیے رکھنے سے متعلق وفاقی حکومت اور وابڈا سے معاونت طلب کر لی۔ دوران سماعت ایڈیشنل آڈیٹر جنرل نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ ڈیمز فنڈ کی رقم اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ سپریم کورٹ کے اپنے حکم نامے کے تحت وزیر اعظم چیف جسٹس ڈیم فنڈز اکاؤنٹ کھولا گیا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ اکاؤنٹ کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ تحقیقات سے علم ہوا ڈیمز فنڈ اور مارک اپ میں بے قاعدگی نہیں ہوئی۔ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کوئی بے قاعدگی یا وہاں کوئی خلاف ضابطہ کام نہیں ہوا یا کوئی خرد برد نہیں کی گئی جو ثاقب نثار کے اوپر آج تک۔ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، ہمیں بھی ہے ان کی ججمنٹس سے، لیکن ڈیم فنڈ میں کوئی 1 روپے 1 پینے کی بھی خرد برد نہیں ہوئی۔ چیف جسٹس نے کہا اکاؤنٹ کا عنوان نامناسب ہے، میری ہمیشہ پریکٹس رہی ہے آئین اور قانون کی بجائے عدالتی فیصلوں کو فوقیت نہیں دینی چاہیے، جس پر سابق اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے کہا کہ فنڈز کے اکاؤنٹ کا نام تبدیل ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وابڈا کے وکیل نے کہا ہم نے 2018 سے لے کر اب تک 19 عمل درآمد رپورٹ جمع کروائیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا ہم نظر ثانی نہیں سن رہے، صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ فنڈز رکھ سکتی ہے یا نہیں۔ سابق اٹارنی جنرل نے کہا کہ ڈیم فنڈز کو حکومت کے استعمال کی بجائے ڈیمز کے لیے ہی استعمال ہونا چاہیے۔ جب ڈیم فنڈز کیس چل رہا تھا اس وقت آرٹیکل 184 کی شق 3 کے اختیار کا پھیلاؤ پورے ملک تک تھا، جس پر چیف جسٹس نے کہا سیاسی باتوں کی بجائے آئین کے تحت معاونت کریں۔ چیف جسٹس نے کہا کیا فنڈز پبلک اکاؤنٹ سے مارک اپ کے لیے پرائیویٹ بینکس میں رکھے جا سکتے ہیں؟ ایڈیشنل آڈیٹر جنرل نے جواب دیا ڈیم فنڈز پبلک اکاؤنٹ میں گئے تو مارک اپ نہیں لیا جا سکتا، 37 سالہ ملازمت میں ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ قاضی فیصل نے ریمارک کیا جب سپریم کورٹ میں عجیب و غریب چیزیں ہو رہی تھیں اس وقت کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا، ہم ڈیمز بنانے سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم نامے کی طرف نہیں جائیں گے۔ اسٹیٹ بینک کے لیگل ایڈوائزر نے عدالت کو بتایا کہ ڈیمز فنڈ میں اس وقت ٹوٹل 23 ارب روپے سے زائد رقم موجود ہے۔ ٹوٹل یہ رقم 11 ارب روپے تھی اور اب اس پہ مارک اپ لگتے لگتے 23 ارب روپے ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا اسٹیٹ حکام سے استفسار کیا کہ مارک اپ کون ادا کرتا ہے، جس پر ایڈیشنل آڈیٹر جنرل نے جواب دیا کہ مارک اپ ٹی بلز کے ذریعے حکومت ادا کرتی ہے۔ ڈیمز فنڈ کی مکمل تحقیقات کی ہیں، کوئی خرد برد نہیں ہوئی۔ چیف جسٹس نے پوچھا حکومت اپنے آپ کو کیسے اور کیوں مارک اپ دے رہی ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا مارک اپ اس پیسے پر دیا جاتا ہے جو حکومت استعمال کرتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا حکومت پر مارک اپ کا بوجھ ڈال کر خوش ہو رہے ہیں کہ 11 ارب روپے بڑھ کر 23 ارب روپے ہو گئے، یہ تو آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے۔ کیا سپریم کورٹ ڈیم فنڈز میں موجود رقم رکھ سکتی ہے؟ ایڈیشنل اب ہر صورت چاہا یہ کہ کسی طریقے سے کوئی ایسی بات نکل آئے کہ کوئی خرد برد اور یہ چیزیں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جسٹس نعیم نے استفسار کیا کہ حکومت کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے، اگر رقم وابڈا کو دی ہی نہ تو کیا ہوگا؟ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ سپریم کورٹ کس دائرہ اختیار میں ڈیمز تعمیر کی پیش رفت رپورٹ مانگتی رہی؟ وابڈا کے وکیل نے جواب دیا کہ عدالت کا مقصد صرف ڈیمز کی تعمیر کے حکم پر عمل درآمد یقینی بنانا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا آئین میں عمل درآمد بینچ کی تشکیل کا کوئی ذکر نہیں ہے، جس پر وابڈا وکیل نے کہا آئین میں عمل درآمد بینچ کا ذکر نہیں لیکن کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ سعد رسول وکیل تھے وابڈا کے۔ چیف جسٹس نے کہا پاکستان میں بہت سے کام بغیر آئین اور قانون کے ہی ہو جاتے ہیں۔ سابق اٹارنی جنرل نے کہا عمل درآمد بینچ کا تصور کراچی بدامنی کیس سے شروع ہوا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا میں نے حلف آئین کی بالادستی اور عمل درآمد کا اٹھایا تھا، عدالتی فیصلوں کا نہیں۔ بعد ازاں کیس کی سماعت جمعہ تک ملتوی کر دی گئی اور عدالت نے کہا جی کہ آپ اس کے اوپر رپورٹ دیں، چونکہ ہر صورت یہ حکومت کو پیسے مل جانے ہیں اور انتہائی تیزی کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ جسٹس منیب اختر صاحب کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، پرائیویٹ ادارے بجلی بنا کر خود استعمال کریں تو الیکٹریسٹی ڈیوٹی عائد نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے کہ 500 کلو واٹ یا اس سے زیادہ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والے صنعتی یا تجارتی ادارے خود بجلی استعمال کریں تو ان پر پنجاب فائنانس آرڈیننس 2001 کے تحت ڈیوٹی ٹیکس ادا کرنے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جسٹس منیب، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید پر مشتمل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے پنجاب کے محکمہ آبپاشی اور محکمہ بجلی نے 44 کاروباری اداروں کے خلاف دائر درخواست مسترد کی، جس میں شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل، کنجا ٹیکسٹائل ملز اور مختلف ملز ہیں۔ حکومت پنجاب نے لاہور ہائی کورٹ کے 13 جنوری 2011 کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ یہ تنازع پنجاب فائنانس آرڈیننس 2001 کی شق 13 کے اطلاق سے ہے، جس کے تحت ان کمرشل اور صنعتی یونٹس پر بجلی ڈیوٹی کے نام سے ایک لیوی عائد کی گئی۔ اس کیس کے حقائق سیکشن 13 سے ملتے جلتے ہیں کیونکہ یہ 2001 تک نافذ العمل تھا، جب 25 اگست 2001 کو گورنر پنجاب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے نتیجے میں فریق کمپنیوں پر لیوی کا اطلاق ہوا۔ دفعہ 13 کی آئینی حیثیت کے ساتھ لیوی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ اس وقت کی صوبائی حکومت نے آئین کے آرٹیکل 157(2)B کے تحت آئینی حیثیت پر ہائی کورٹ کے سامنے موقف اختیار کیا کہ جو صوبائی حکومت کو صوبے کے اندر بجلی کی کھپت پر ٹیکس لگانے کی اجازت دیتا ہے۔ جسٹس منیب کی جانب سے لکھے گئے 11 صفحات پر مشتمل فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا یہ کمرشل یا صنعتی یونٹ
یونٹ 500 کلو واٹ سے زائد صلاحیت کر کے جنریٹرز کے ذریعے بجلی پیدا کرتے ہیں، لیکن فیصلے میں کہا گیا یہ بجلی خود کاروباری اداروں کے استعمال کے لیے ہے۔ جو خود بجلی استعمال کرتا ہے کوئی کاروباری ادارہ اور خود ہی استعمال کرتا ہے تو ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا اس میں کوئی شک نہیں 2001 کے آرڈیننس کے مطابق مدعا علیہ لائسنس یافتہ کی تعریف کے اندر آتے ہیں، تاہم ان پر ٹیکس لاگو نہیں ہوتا۔ فیصلے کے مطابق ٹیکس لگانے کے قوانین کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر ٹیکس لگانے کی ایک سے زیادہ تشریحات ممکن ہوں تو وہ تشریح اپنائی جائے جو ٹیکس ادا کرنے والے کے حق میں ہو۔ فیصلے میں کہا گیا اگر فریقین لائسنس یافتہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی اپنے جنریٹر سے پیدا ہونے والی بجلی کو کسی دوسرے شخص کو فراہم کرتا ہے پھر لیوی وصول کی جائے گی اگر وہ اس سے پیسہ کماتا ہے، تاہم خود بجلی بنا کر خود ہی استعمال کرنے پر ٹیکس عائد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ شوکت خانم وغیرہ کے حق میں فیصلہ ہے۔ اس لیوی کے لیے اب بھی قانونی طور پر لائسنس یافتہ صارف کو کسی دوسرے صارف کو بجلی فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی، تب جا کے ان کے اوپر ٹیکس لگے گا۔ منال سے متعلق سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب بینچ کے فیصلے کو ایک سول جج نے جو اس کا اثر ختم کر دیا، غیر مؤثر کر دیا۔ اب جب توہین عدالت کی ایک درخواست پر سماعت ہوئی تو چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے اس جج صاحب کے خلاف کارروائی کے لیے لکھا چیف جسٹس عامر فاروق کو۔ اب اگر جج نے کوئی فیصلہ دیا ہے تو جج کے فیصلے کی بنیاد پہ کارروائی جج کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ جج نے کوئی فیصلہ دیا ہے آپ اس کے اوپر کارروائی کر سکتے ہیں کہ آپ اپیل کر سکتے ہیں۔ جج کے فیصلے کی بنیاد پر کبھی کارروائی نہیں ہوئی، لیکن یہاں جج کے فیصلے کی بنیاد پر مس کنڈکٹ کی کارروائی شروع کی گئی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈائریکشن کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے جج انعام اللہ کو آج طلب کیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے جج انعام اللہ کے معطلی کے احکامات جاری کر دیا اور انہیں سینئر سول جج سے OSD بنا دیا۔ سینئر سول جج انعام اللہ کو فوری طور پر ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے سینئر سول جج کے خلاف انکوائری کا بھی حکم دے دیا۔ سینئر سول جج انعام اللہ کے انکوائری افسر سیشن جج کامران بشارت مفتی ہوں گے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے آج سینئر سول جج انعام اللہ کو ہائی کورٹ طلب کیا تھا، چونکہ ایک اور فریق کی درخواست پر انہوں نے اسٹے آرڈر دیا تھا تو اس پر پھر ان کے خلاف کارروائی جج کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کرنے پر جج کے خلاف، اور یہ میرے خیال میں میری ناقص جو علم ہے اس کے مطابق یہ اپنی نوعیت کا پہلا فیصلہ ہے کہ کسی بڑی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا، جو اس کے خلاف کوئی فیصلہ دیا ہے اس کے اوپر جج صاحب کے خلاف کارروائی شروع کی گئی ہے اور ان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔